ہر بندے کی اگر میں دیکھوں ہمارے آفس میں بھی یہاں پہ سب کی توند نکلی ہوئی ہے. یہ ابھی جب میں دفتر میں انٹر ہو رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو میں تو دو بچے جن کو پہلے سے جانتا ہوں تو ان کو پہلے آتے میں نے مذاق کیا کہ تم لوگوں نے کیا پیٹ نکالے ہوئے. تو ایک چیز یاد رکھی کہ مردوں میں اگر ویسٹ یعنی ناف کے اوپر پیٹ کا سائز 35 سے زیادہ ہے اور خواتین میں 31 سے زیادہ ہے تو اسٹریٹ اوے ہم میڈیکل میں کہتے ہیں کہ موٹاپے کا شکار ہے. جتنا موٹاپا زیادہ ہوگا اتنا لیور کے ڈیمیج ہونے کے انوالومنٹ کے چانسز زیادہ ہے. سٹارٹ پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ آج کل کئی بندے اپنا الٹراساؤنڈ اٹھائے پھرتے ہیں کہ جی مجھے فیٹی لیور ہو گیا ہے. یہ اپنا لیور ٹیسٹ کرواتے تو جس میں ان کے لیور ٹیسٹ معمولی سے زیادہ ہوئے ہیں, ہوتے تو معمولی سے زیادہ ہیں لیکن انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ غلط سائڈ پہ اب جانے کے ان کا راستہ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں روڈ ٹورڈز میٹوبیسٹی. میٹوبیسٹی کا مطلب ہے کہ میٹابولک فیکٹرز ریلیٹڈ موٹاپا. اب میٹابولک فیکٹرز میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ آپ کا بلڈ پریشر آ جاتا ہے, آپ کا یورک ایسڈ آ جاتا ہے, آپ کے ڈائبٹیز آ جاتی ہے. اور اس وقت اگر میں تناسب دیکھوں تو 57% آف آ وومن یعنی 57% ہم لوگوں کی خواتین جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے وہ WHO کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے موٹی ہیں, اور ان میں سے ایٹ لیسٹ 27% جو کہ سگنیفیکنٹ موٹاپا ہے. سگنیفیکنٹ موٹاپے کا ہم ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جب BMI آپ کا 35 سے اوپر ہو. اب آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں, آپ کسی گاؤں میں جا کے دیکھیں, کسی فنکشن میں جا کے دیکھیں تو کتنی خواتین کا تناسب جن کا پیٹ آگے کو نکلا ہوا ہے. اب باقی سے ان کا دبلا پتلا ہوتا ہے لیکن پیٹ آگے کو نکلا ہوتا ہے, ان میں ایکسرسائز نہیں ہے, اور یہ ہے موٹاپا جو کہ جگر کی تکلیف کا باعث بنتا ہے. مردوں میں اسی طرح اگر پیٹ پاٹ بیلی بنی ہے, باہر کو پیٹ بلجنگ ہے, تو جتنا پیٹ آگے کو نکلا ہوگا اتنا ان میں لیور کے بیماری ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے سارا, اس کو میڈیکل کی اصطلاح میں کہتے ہیں میٹوبیسٹی. اچھا, کیا جگر کا کینسر جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی جو خوراک ہے اس کے ساتھ بھی کوئی جڑا ہے؟ ڈائریکٹلی نہیں, کوئی اتنا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو پہلے ہی شوگر ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ کا موٹاپا ہے, آپ کنٹینیوسلی کھائے جا رہے ہیں تو ڈائریکٹلی کھانے کی وجہ سے نہیں, لیکن اس کا جو جسم پہ منفی اثر بن رہا ہے اوور دا ایئرس ٹائم کے ساتھ وہ ڈیفینیٹلی لیور کینسر میں کنورٹ ہوگا. اچھا, اور اس کے جو ایک سمٹمز ہیں اگر میں پوچھوں عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو جگر کا کینسر ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق کینسر بے شک کسی ٹائپ کا بھی ہو اس کی علامات بہت ہی غیر واضح ہوتی ہیں کیونکہ اتنا سلولی آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے. اس میں جو ہائی رسک لوگ ہیں ان میں سرویلنس از دا کی. سرویلنس کس چیز کو کہتے ہیں کہ جن میں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا مرض رہ چکا ہو, یا جن میں ہیپیٹائٹس بی ہو, یا جن میں موٹاپے کی وجہ سے لیور ڈیزیز ڈاکیومنٹڈ ہے. ڈپینڈنگ اپون دا سیویرٹی آف دا لیور ڈیزیز, جتنا ان کی لیور ڈیزیز شدید ہے اس کے حساب سے ہمیں 3 سے 6 مہینے کے بعد ان کے ٹیسٹ باقاعدگی کے ساتھ کروانے اور کسی اسٹیبلشڈ لیور اسپیشلسٹ کو باقاعدگی کے ساتھ دکھاتے رہنا. اب وہ کون سے ٹیسٹ ہیں؟ سمپل ٹیسٹ ہیں, اسکریننگ ٹیسٹ ہیں, بہت سمپل ٹیسٹ ہے, ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں, لیکن آپریٹر ڈپینڈ الٹراساؤنڈ بہت سمپل سی چیز ہے. کون سا قصبہ یا کون سا شہر ہے جہاں پہ الٹراساؤنڈ اویلیبل نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ اچھے سونالوجسٹ اویلیبل ہیں, لیکن جائیں اس کے پاس جو کہ پراپرلی کوالیفائڈ ہو. بلڈ ٹیسٹ سمپل ایک ٹیسٹ ہے الفا فیٹوپروٹین, آپ نے ہر 3 سے 6 مہینے کے بعد کروانا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیور کی ڈیزیز کی سیویرٹی کتنی ہے. فیملی ہسٹری ہے لیور کینسر کی, ہیپیٹائٹس سی ہے, لیور ڈیزیز زیادہ ہے, ہر 3 مہینے کے بعد الفا فیٹوپروٹین اور ہر 6 مہینے کے بعد الٹراساؤنڈ لازمی کروائیں. ہلکا سا بھی رائز آئے 10 نینو گرام پر ایم ایل سے زیادہ رائز آئے تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ٹیسٹ سی ٹی اسکین پہ جانے کی ضرورت ہے. تو اسکریننگ ٹیسٹ الٹراساؤنڈ الفا فیٹوپروٹین ہے, لیکن کنفرمیشن ہمیشہ ہم سی ٹی اسکین کروا کے کرتے ہیں. تو علامات اس کی کوئی اتنی واضح نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے پین, کوئی کھانے میں تکلیف, کوئی دیکھیے سانس پین میں, جب تک پین آئے گی نا اس کا مطلب ہے کہ بیماری آگے جا چکی ہے. تو اس لیے اہم ہوتا ہے کہ اس سٹیج پہ جانے ہی نہ دیں. نمبر آف ٹائمز پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ جو کینسر ہے, جگر کا کینسر, اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بلڈ ویسلز میں گھستا ہے. تو ایک دفعہ جگر کی خون کی نالیوں میں گھس جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علاج کی نوعیت ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئی, اور علاج کے جو آفٹر کمز ہیں یا آؤٹ کمز ہیں وہ بھی ٹوٹلی چینج ہو گئے. تو جتنا ابتدائی سٹیج پہ ہم پک کریں گے
उतना उसका जो इलाज है वो ज़्यादा मौसर हो सकता है। सर जितना अमूमन लेट लोग करते ये कहते जाएंगे हैं इसकी तशखीस लेट होती है। जी, इसकी तशखीस लेट होती है, लेट पता चलता है, देखिए डायग्नोस कोई भी लेट होता कैंसर है हो, देखिए कोई भी कैंसर हो, दुनिया किसी कोने में भी चल जाए, आप पैंक्रियाटिक कैंसर को देखिए, आप गैस्ट्रिक कैंसर को देखिए, आप लंग कैंसर को देखें, 80% टाइम ये इनका डायग्नोसिस स्टेज 3 पे होता है, और लिवर कैंसर भी उससे एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा। मोस्ट ऑफ टाइम जो हम लोगों के अपने आदाद शुमार है कि 80% टाइम इसका जो डायग्नोसिस होता है उस वक्त हम लोगों की क्लासिफिकेशन स्टेज है BCLC, उसमें स्टेज 3 पे जाके पिक हो जाता है। हम कब चाहते हैं कि ये पिक हो, यहाँ स्टेज ए या मैक्सिमम स्टेज B पे। स्टेज ए पे हमारी जो इलाज की ऑप्शंस हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। स्टेज B पे ऑप्शंस कम हो जाती हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। स्टेज C पे सिर्फ जो होता है ना जिंदा रखने की जो दिन है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं, और स्टेज D पे तो सिंपल हम कहते हैं कि जितने दिन जिंदा है इसकी खिदमत करो और जो इसकी इलामती इलाज है बस उस पर रखो। तो अहम चीज़ है कि पेशेंट को कब पिक करना है, स्टेज A स्टेज B। इसमें पेशेंट और पेशेंट की फैमिली, उसका कोऑपरेशन, उसका अमल दखल बहुत ज़्यादा है। अगर उनको पता है कि उनको लिवर कैंसर का रिस्क है ज़्यादा, जो मैंने आपको पहले कॉम्बिनेशन बताया कि हेपेटाइटिस C पहले रह चुका है, लिवर में सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस है, F2 F3 फाइब्रोसिस है, साथ शुगर है, साथ मोटापा है, ये वो लोग हैं जिनको 3 महीने के बाद अपने टेस्ट लाजमी करवाने, अपने डॉक्टर के साथ कंटिन्यूसली इन टच रहना है। हेपेटाइटिस C ख़त्म हो गया तो गारंटी नहीं है कि उसकी पेचीदगियाँ नहीं आएगी, तो इसलिए उसको कंटिन्यूसली आपने अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना है, उनको अपने टेस्ट करवा के दिखाते जाना है। ठीक है। जिन पेशेंट्स को हमने 95-96 में ट्रीट किया और उनका ये कैटेगरी थी, हमने उनमें लिवर कैंसर देखा कोई 2005-2006 में। जिनको हमने 2015-26 में जब ये गोलियां आई हैं उनको ट्रीट किया, उनमें लिवर कैंसर हमने देखना शुरू किया 22-23 में। तो नतीजा क्या है कि इस वक्त एक एपिडेमिक के तौर पे लिवर कैंसर चल रहा है। इसलिए इस हफ्ते वाले दिन 23 अगस्त को हमने लिवर कैंसर पे पूरा एक कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें पूरे पाकिस्तान से मारीन आगे अपने तहकीकी मुकाले पेश करेंगे। उसमें जितने भी डॉक्टर्स उनको हमने मदऊ किया ताकि सेंसिटाइज कर सकें, लोगों को बता सकें कि लिवर कैंसर को क्या कैसे देखना है, किस तरह उसको पिक करना है, उसके इलाज की ऑप्शंस क्या क्या हैं। ये तो है मेडिकल का, लेकिन पब्लिक के लिए क्या है, उस दिन पब्लिक सेमिनार भी होगा। और आपके चैनल के तौर से जो मेरा मैसेज लोगों को जो मैं देना चाहता हूँ वो यही है कि एक तो अगर डिज़ीज़ है मोटापा ना आने दें, डायबिटीज़ है तो कोशिश ये करें कि वज़न कम करके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, या अगर डायबिटीज़ भी है भी तो रेगुलरली अद्वियात खाएं। एक चीज़ याद है कि टाइप 2 डायबिटीज़ अगर वज़न हम कम करें तो मोस्ट ऑफ टाइम नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ये मेरा शोबा नहीं है। शुगर स्पेशलिस्ट जो है आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन लिवर के तवज्जुह से, लिवर के बैकग्राउंड में आपको ये रोशनी में डालता जाऊँ कि वज़न कम करें तो ये डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। तो डायबिटीज़ ना होने दें, ये डायबिटीज़ हो गई है तो उसको रिवर्ट करें, वेट अपना कम रखें, और रेगुलर सर्विलेंस ये की है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए। और एक दफ़ा अर्ली डिटेक्शन होती है तो फिर इलाज की जो मैसर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा रेडिकल हैं और मुकम्मल तौर पर शिफा के काबिल हो सकती हैं। एक दफ़ा स्टेज 3 आ जाए तो फिर शिफा मुमकिन नहीं है। सर एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। हम यहाँ पर जिगर के कैंसर के ऊपर बात करें, अपनी कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर रिगार्डिंग दिस, आपको सही नॉलेज दे सकेंगे। यू कैन कॉल ऑल्सो। टेक अ ब्रेक।